बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानी ख़त्म करे और अल्लाह पाक आपको अमलियात की दुनिया में कामयाब करे। आज जो मैं आपके साथ वज़ाइफ पेश करने जा रही हूँ, यह सलाम का है। बेऐब ज़ात अल्लाह की है, बेऐब ज़ात अल्लाह पाक के सिवा। और दुनिया में जितने लोग हैं ऐबदार हैं, लेकिन उसकी ज़ात बेऐब है। इस इस्म को कसरत से विर्द करने वाला इंशाअल्लाह तमाम आफतों से महफूज रहेगा। वो 115 मरतबा इसको पढ़कर बीमार पर दम करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसको सेहतयाबी अता फरमाएंगे। जितनी भी बीमारी हो, जितना भी बड़ा। एक मुझे कमेंट्स आया था कि वो कह रहे थे कि कोई कैंसर का वजीफा बताएं कि कैंसर कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो या सलाम का वजीफा आप पढ़कर उसको पानी पिलाएं। कम से कम हर दफ़ा हर नमाज के बाद आप पढ़कर कम से कम 15,000 मरतबा पढ़कर आप पानी पिलाएं तो इंशाअल्लाह कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ अमल शुरू करती हूँ। आज जो मैं आपके साथ अमल पेश करने जा रही हूँ, ये या सलामों की तस्बीह पढ़ने वाली परी का अमल है। बहुत ही नया, बहुत ही आला अमल है। 21 से 40 दिन तक का ये अमल है। जैसे ही 21 दिन, 11 दिन, 40 दिन, 7 दिन में परी हाजिर होती है तो आप उसको आने की वजह बताएंगे और अपने जो है शराइत उसके साथ तय कर लेंगे और उसको कहिएगा निशानी के तौर पे कोई चीज़ से दे। बहुत ही बाकमाल परी है। परियों की खूबसूरती को देख के या परियों से बात करके तो बराए मेहरबानी कभी भी उनसे गलत बात ना कीजिएगा, क्योंकि वो फिर नुकसान के हकदार आप खुद होंगे। ये ऐसी अमलियात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरे वालिद साहब के मना करने के बावजूद भी मैंने इस अमल को, ये इल्म को फैलाया है। तो मेरे वालिद साहब ने इस बात पे इजाज़त दी है कि अगर आप ये अमल करते हैं तो इस अमल की इजाज़त आपको जो है आम है, हर कोई इस अमल को कर सकता है। लेकिन पहले 3 रोज़े लाजिम है और 3 लोगों को, गरीब लोगों को खाना खिलाना 3 टाइम का लाजिम है। जो तरीक़ाकार इजाज़त का है वो आप देख लीजिएगा। इजाज़त का तरीका पेश कर दिया गया है, उसी हिसाब से आप ये अमल करेंगे। या सलाम, ये जो परी है बहुत ही बुलंद और बहुत ही आला है, बहुत ही नायाब है, बाकमाल। और अल्लाह पाक मैं कहती हूँ आप सबको इसको हाजिर करने की तौफीक अता फरमाए। आपने तरीका इसका 66,000 मरतबा आपने तहज्जुद के टाइम 9 चंदी जुमेरात को अमल शुरू करेंगे या 9 चंदी पीर को अमल शुरू करेंगे। तो तहज्जुद के वक़्त आपने 66,000 मरतबा, पहले 2 नफल आपने तौबा के पढ़ने, फिर 66,000 मरतबा आप पढ़ाई करेंगे और फिर 2 नफल शुक्राने के पढ़ेंगे। और जब ये परी 11 दिन में या 21 दिन में हाजिर होगी या 40 दिन में हाजिर होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, और जो मेरा भाई बहन इस अमल को 40 दिन तक अदा करेगा तो 5 परियों की हाजिरी होगी और आपकी खिदमत पर मामूर होंगी। तो जब आपने परी को बुलाना हो 66 मरतबा तन्हाई में आप इस अमल को पढ़ेंगे या सलामों को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह वो हाजिर होगी। ये परी या सलामों की तस्बीह करती है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको तमाम अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी अमल के साथ आपसे एक और बात कहती जाती हूँ कि अगर ये परी हाजिर होगी तो ये आपसे गुजारिश करेगी कि आपने महीने के 5 दिनों रोज़े रखने हैं, वो भी 14 से लेके जो 9 चंदी जुमेरात से लेके 14 तक के दिनों में आप 5 रोज़े भी रखेंगे और 66,000 मरतबा एक महीने में आप इसकी पढ़ाई भी करेंगे। तो आपने इसकी तमाम बातें शराइत मान लेनी है ताकि ये भी आपकी तमाम बातें और शराइत बासानी मान सके। इसी अमल के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जो भी शराइत आखिर में बताए जाएंगे वो आपने लाजिम करने हैं। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अपनी मर्जी से अगर आप अमल करना चाहते हैं, शराइत तय करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। और जितने भी मेरे बहन भाई सब्सक्राइबर मेरे बहुत अच्छे हैं, मुझे उनकी बहुत फिक्र है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी जीमेल का मतलब एड्रेस दे दिया है, आप वहाँ से मुझे जीमेल भी आसानी कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके तमाम मुश्किलें आसान करे और परी की हाजिरी में अल्लाह पाक आपकी मदद करे। इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازماً سن لیں۔ عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازماً آپ دیکھ لیجئے گا۔ عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں، خاص کر 9 چندی جمعرات کو۔ جب آپ عمل شروع کریں تو 9 چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پرندے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں، اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں۔ اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں، جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، صحابہ اکرام، بزرگان دین اور موکلات، دین اور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں۔ خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے، تو آپ لازماً یہ سب کیا کریں۔ عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے۔ حصار آپ کو میں نے بتایا ہے درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے۔ 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے، چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے، اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لازمن ہے۔ حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے۔ اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے، وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے، کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لازماً آپ کیا کریں۔ تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے، کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو۔ عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، ترک حیوانات کرنا ہے، کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی، اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے، 9 چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازماً دیکھ لیجئے گا۔ اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے۔ لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں، یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے۔ اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے، جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں. ٹھیک ہے، اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے. ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے. پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے. جو بھی آپ کو میں شاید بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے، اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا، اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں. سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں. اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کر کے. اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں، جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں. لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے. ٹھیک ہے نا، بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے. تو اس چیز کا خیال کریں، اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں. اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں. وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا. ٹھیک ہے، یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا. اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اگر تم اپنی شرائط سے پھرو. ٹھیک ہے، یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں. غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں. غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا، جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے. غلط کام سے دور رہیں، نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں. اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں، ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے. عمل میں ڈر خوف، ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا. اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، آپ اپنی مرضی سے کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے. ٹھیک ہے، ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے. اب آ جائیں آپ اپنے عمل کی طرف سے. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ.